وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے نظر بد سے متعلق، تو یاد رکھیے، نظر بد کو دور کرنا ہو لگنے کے بعد یا پہلے ہی سے نظر بد نہ لگے، اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت کا سہارا لینا چاہیے۔ سارے مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام مکمل ہے۔ اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے نا، دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اس مکمل دین میں ہر چیز کا علاج موجود ہے اور ہر چیز سے سیفٹی ہے۔ کوئی بھی چیز انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر آپ قرآن و سنت کا سہارا لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بچوں کے نظر بد کو دور کرنے کے لیے اب کوئی آدمی جھاڑو کا سہارا لے رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کا سہارا لے رہا ہے، تو میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ قرآن و سنت نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے؟ اگر نہیں دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط ہے، اگر دیا ہے اس کا مطلب وہ صحیح ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن و سنت نے ایک طریقہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی دعاؤں سے نظر بد کو ختم کریں، قرآن و سنت کی دعاؤں سے نظر بد کو ختم کریں۔ یہ جھاڑو والا طریقہ، یہ کالا دھاگا والا طریقہ، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے طریقے لوگوں نے اپنے اپنے مزاج سے بنا لیے ہیں، جیسا جہاں پر دیکھا ویسا شروع کر دیا۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ نظر بد کو دور کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر دیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک اور بھی آیت ہے، اس سے بھی نظر بد کو دور کیا جا سکتا ہے اور اس پر تجربہ بھی کیا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت تجربے کی محتاج نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو تجربہ کر کے دیکھا ہے، بڑا فائدہ ہوا ہے، چاہے بچے کو نظر بد لگے چاہے بڑے کو نظر بد لگے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ ہے سورہ قلم کی اخیر میں آیت ہے، یہ کہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں بھی ہیں، ان میں سے دو دعا کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ایک دعا تو ہے اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ ہمارے باپ ابراہیم، اسماعیل و اسحاق کو دم کیا کرتے تھے علیہم السلام۔ ایک دعا تو یہ ہے۔ دوسری دعا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ نظر بد کے لیے بھی ہے، تمام تکلیف کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو چیز ثابت ہے وہ کیجئے گا تو بیماری بھی جائے گی اور عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، اور جو چیز ثابت نہیں ہے، جو چیز ثابت نہیں ہے اس سے ایمان اور عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا، اور بسا اوقات کچھ فائدہ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن عام طور پر فائدہ نہیں ہوتا، اور قرآن و سنت کی مخالفت بھی ہو گئی۔ اب جہاں تک معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں تعویذ لٹکانے سے یہ کام ہو گیا، ہاں قبر و مزاروں پر گئے تو وہ کام ہو گیا، یا جھاڑو پر کے ذریعے ہم نے نظر بد کو دور کیا تو نظر بد دور ہو گیا۔ تو اس کا جواب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے تعویذ لٹکائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ فلاں بیماری میں ہمیں شفا مل جاتی ہے، فلاں بیماری سے روک تھام کے لیے فلانے نے یہ تعویذ دی ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے توڑ دیا، ابو داؤد کی روایت، توڑ دیا اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی آل و اولاد اس سے پاک و صاف۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان تم کو فائدہ پہنچاتا ہے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کے اندر شفا ہے۔ شیطان تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس میں شفا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ شیطان وقتی طور پر کسی بھی چیز میں فائدہ پہنچاتا ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ فلاں چیز میں شفا ہے۔
اب جیسے آپ نے سنا ہوگا ہم فلاں مزار پر گئے تو بچہ ہو گیا، فلاں جگہ گئے تو یہ فائدہ ہو گیا، کیوں؟ یہ وقتی طور پر فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ شیطان ایسا فائدہ دکھاتا ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس میں فائدہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے قرآن و حدیث کا سہارا لیں، دوسری بات وہ سبب لیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہے اور جائز ہے، وہ سبب نہ لیں جو قرآن و حدیث میں وارد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے آپ تفریق کر سکتے ہیں کہ وہ چیز سنت مسنون ہے یا غیر مسنون ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ صرف فائدہ مت دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کی رہنمائی کی ہے یا نہیں کی ہے، تاکہ پہلے ایمان سیف ہو، اس کے بعد انشاءاللہ دائمی فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔